جب آپ ایک مجرم کو پکڑ نہیں سکتے، جب آپ ایک مجرم کو آپ دہشت گردی کی تعریف کیا ہے؟ دہشت گردی کی تعریف یہ ہے کہ کچے سے اگر وردی والے پہ کوئی حملہ کرے تو وہ دہشت گرد ہے، اگر زبان پارک سے وردی والے پہ کوئی حملہ کرے تو وہ مقبولیت ہے جاتی ہیں۔ کیوں کی جاتی ہیں؟ وہ پاکستانی نہیں ہیں پھر؟ اور اگر یہ اس سے بڑا جرم کرتا ہے تو اس کے گھر کے سامنے جانا جرم بن گیا ہے۔ اور کیا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ دیکھنا پہلے پڑے گا کہ جو یہ فیل کرتا ہے اس کی شکل کیسی ہے، اس کا نام کیسا ہے، اور اس کے بعد دہشت گردی کی تعریف ہوگی، یا پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وردی کا رنگ کیا ہے، اس کے بعد کوئی دہشت گردی کی تعریف ہوگی؟ پھر بتایا جائے نا اس قوم کو۔ اور پاکستان خدا نہ خواستہ پچھلے 8 ماہ سے خاص طور پر جو کچھ یہ چاہتا تھا سول نافرمانی عملاً اس نے کر کے دکھا دیا، اور وہ آگے لے کر جاؤ گے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے، اور آج بھی یہ کھلے عام کہہ رہا ہے کہ غیرت کرو، بلکہ وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا جو اداروں کو بغیرتی کے لفظ القاب سے یہ نواز رہا ہے۔ سنو، تم لوگوں کو اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر اس کو کہتے ہو، یا پولیٹیکل فورسز کے سربراہان کا نام لے کر ان کو بغیرت اور بزدل کہتے ہو۔ سن لو، ٹیریان سے لے کر تمہاری آڈیو ویڈیو تمہارے کردار کے حوالے سے جو کچھ کہہ رہی ہیں، اور جس کا کردار ٹھیک نہ ہو وہ غیرت مند نہیں ہوتا، اور جو غیرت مند نہ ہو وہ کبھی دلیر نہیں ہوتا، اور دلیر جو نہ ہو اس کو بزدل کہتے ہیں۔ کیا تمہاری تعریف اس آڈیو ویڈیو ٹیریان کے بعد کچھ شک رہ جاتا ہے جو لوگوں پہ تم انگلیاں اٹھاتے ہو؟ اور اب آپ دیکھیں کہ جو قومی حکومت کے اکابرین ہیں، میری اور قوم کی تجویز ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی مفاد میں جن چیزوں پر آپ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، ملکی مفاد میں جو سچ پر پردہ آج تک ڈالا ہوا تھا، جو ادارے جہاں سے اس کو سرپرستی اور جہاں سے اس کو تحفظ حاصل ہے کہ وہ جتنے جرائم کرتا جائے، وہ کہتا ہے 96 مقدمے میرے پہ ہو گئے، سینچری پوری کرنے والے ہیں۔ بھائی نہ کرو آپ کوئی جرم تو نہ مقدمہ داخل آپ پہ ہو، آپ جو پولیس کی وین چلاؤ، آپ سرکاری املاک کو نقصان پہنچاؤ، آپ ملک کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کرو، آپ لوگوں کو ہراساں کرو، آپ ملک کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دو کہ ہر جانب مایوسی آ جائے، تو پھر آپ کہو کہ مقدمات بھی نہ بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قومی حکومت کے اکابرین کو اس بلڈنگ کے سامنے جا کے سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے کہ یہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ اس کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ تحفظ نہ چھوڑا، اگر اس کی سرپرستی نہ چھوڑی، تو خدا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ شخص کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری جو 72 سالہ لڑکا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری 75 سالہ بیوی گھر میں اکیلی تھی، زمان پارک میں اکیلی تھی، اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے۔ بھائی اگر 200 دہشت گردوں، تربیت یافتہ دہشت گردوں کی حصار میں بھی اگر 75 سالہ اس کی بیوی اگر اکیلی تھی، تو کیا مجھے کوئی بتائے گا کہ اس کے ارد گرد 4-5 ہزار مسلح گروہ ہوں تو وہ سمجھے گا کہ اس کو تحفظ حاصل ہے؟ جس طرح وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ میں جائے، آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ نون پر ایک الزام آج تک ہے
کہ سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا، اس وقت کے لیڈر، اس وقت کے پرائم منسٹر اگر سپریم کورٹ بار بار بلائے اور بار بار وہ حاضر ہوں تو ان کے لیے اس وقت اگر 200-400 لوگ اگر سپریم کورٹ کے احاطے میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں اور ایک آدھ گملہ ٹوٹ جائے تو اس کو آج تک کہا جاتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والی جماعت ہے، ایف آئی آر درج ہوتی ہے، بے شمار لوگ جو ہیں وہ نااہل ہو جاتے ہیں، بے شمار لوگوں کو سزا ملتی ہے، سٹنگ اس وقت کے جو کیبنٹ کے لوگ تھے وہ بھی گرفتار ہوتے ہیں، ان کو سزا ہوتی ہے، وہ نااہل ہو جاتے ہیں، الیکشن کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے۔ تو مجھے یہ بتائے کوئی کہ سپریم کورٹ پر کتنی دفعہ عمران خان صاحب نے حملہ کیا اپنے جتھے کے ساتھ، اور اس کے بغیر بھی یہ باقی کارکنوں کو سہولت، باقی دہشت گردوں کو سہولت، باقی ٹرینڈ لوگوں کو سہولت میسر آج تک ہے کہ وہ جتھے لے کر جس چاہیں جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہو جائیں، جس سپریم کورٹ میں چاہے داخل ہو جائیں، دروازے ٹوٹ جائیں، چھتوں پہ چڑھ جائیں، دیواریں پھلانگ کے اندر چلے جائیں، یہاں تک کہ آنسو گیس کے شیل پھینکے خود وہ کہاں سے انہوں نے حاصل کیے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ